مسیح یسوع کے جلالی قدرت والے نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے موقع دیا ہے کہ ہم جو ہے چرچ کے اندر عبادت کر سکیں، اور سب سے بڑھ کر اس نے ہمیں تندرستی دیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ ہاللیلویا۔ جو لوگ میرے خدا کی عبادت کرتے ہیں، میرے یسوع کو مانتے ہیں، یقین جانیں وہ لکی پرسن ہے پوری دنیا کے اندر سے۔ آمین۔ کیونکہ دوسرے معبود تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، لیکن میرا یسوع کہتا ہے کہ ابن آدم آیا اس لیے کہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور انہیں نجات دے دے۔ آمین۔ سو خداوند کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ بڑا اچھا ٹائم خدا نے دیا کہ ہم جو ہے خدا کی مقدس باتوں کو سیکھ سکیں۔ سو میرے ساتھ خدا کے مقدس کلام کو دیکھیے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 28 باب اور اس کی 5 آیات مقدسہ سے ہم پڑھیں گے۔ اور یہ وہ منظر ہے جو یسوع کے جی اٹھنے کا ہے، یہ وہ منظر ہے جو عورتوں کی تگ و دو کا ہے، عورتوں کی محنت کا ہے، جو کلام کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ متی کے انجیل اور اس کا 28 باب اور اس کی 5 آیات مقدسہ۔ اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پھوٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا بھوچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لٹکا دیا، اور اس پر بیٹھ گیا، اور پتھر کے اوپر ہی بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی، اور اس کی پوشاک برف کی مانند، اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور اس کے درد سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سا ہو گئے۔ فرشتے نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو، جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر قرآن کی برکت ہو۔ آمین۔ اب یہ جو منظر ہے، یہ منظر بیان کرتا ہے عورتوں کی محنت کو۔ عورتوں کی جو محنت ہے یہ منظر بیان کر رہا ہے۔ اس میں سے ایک مریم وہ ہے جس نے میرے یسوع کے پاؤں جو ہے اپنے آنسوؤں سے دھوئے تھے اور اپنے بالوں سے صاف کیے تھے۔ اب میرے ایک بہن کے اوپر دعا کی تو اس نے یہاں کلام سنایا پچھلے دنوں۔ اس نے کہا مجھے ہیپاٹائٹس سی تھا اور میں نے رپورٹیں کروائی، میں ٹھیک ہو گئی، تو پھر رپورٹاں لے کے یہ نہیں ٹھیک ہوگی تو پھر وہی کام نو، اس نے میرے یسوع کا کام کرنا شروع کر دیا، وہ پاسٹر ورک کر رہی ہے۔ آمین۔ اب مریم مگدلینی نے بھی گناہ معاف کروا کر یہ نہیں کہا کہ بھائی گناہ تو معاف ہو گئے، یسوع کون تھے میں کون، نو۔ اب دیکھیں میں یہاں عورتوں کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں آج کے دن کہ عورتوں کی محنت کیسی ہے۔ صلیب کے رستہ کے اوپر بھی کوئی شگرد نظر نہیں آتا۔ شمعون کو بھی بغار میں پکڑا، وہ بھی بغار میں جا کر چھپ گیا، جو شمعون کرینی ہے جس نے تھوڑی دیر کے لیے صلیب اٹھائی۔ کلام سکھاتا ہے کہ شمعون کو بھی بغار میں پکڑا تاکہ وہ یسوع کی صلیب اٹھانے میں کچھ سہارا بن سکے۔ لیکن عورتیں، یسوع بھی ان کو کہتا ہے بھئی جاؤ میرے لیے کیوں روتی ہو، اپنے بچوں کے لیے رو۔ جب ہرے درخت سے ایسا سلوک ہوتا تو سوکھے سے تو ضرور ہوگا، لیکن پھر بھی وہ پیچھے ہی رہتی ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نجات کا پیکر تو یہ ہے، ہمارے بچے نہیں ہیں۔ آمین۔
फरिश्ता पत्थर को हटाने वाला है, लेकिन मैं यहाँ तसव्वुर करता हूँ कि जब मेरा यीशु गतसमनी बाग में पकड़ा ही गया था तो तब भी फरिश्ते उसके इर्द गिर्द मौजूद थे। हालेलुया। और जब मेरा यीशु सलीब का रास्ता अपनाए हुए चल रहा था तब भी फरिश्ते उसके साथ साथ थे। और मैं यहाँ तसव्वुर करता हूँ कि जब मेरा यीशु कब्र में रखा गया तो कब्र भी ये सोचती होगी कि भाई आज से तो पहले जितने भी इस कब्रों में आए हैं मैंने तो अपनी ताकत दिखाकर उनकी हड्डियां तोड़ डाली हैं, मैंने तो अपनी ताकत दिखाकर जो है वो उनको गाल सार दिया है। ओ भाई ये कौन मेरे अंदर रख दिया गया है कि मुझे अपना मुंह खोलना पड़ रहा और ये जिंदा हो गया है। हालेलुया। आज कब्रें भी परेशान है और कलाम सिखाता है कि एक बड़ा भूचाल आ गया। उस दिन भी मैं इस बात को बता रहा था कि यीशु का मरना भी हमारे लिए फायदेमंद है, यीशु का पैदा होना भी हमारे लिए फायदेमंद है, और आज सुनिए यीशु का जी उठना भी हमारे लिए फायदेमंद ही है। हालेलुया। बड़ा भूचाल आ गया और कलाम सिखाता है कि कब्रों के मुंह, जो दूसरी कब्रें थी उनके भी मुंह खुल गए। जैसे हम गीत गा रहे थे ना कि उसके जी उठने से कितने और मुर्दे जी उठे। तो हिसाब लगाएं, जब मेरा यीशु जी कर उठा है तो जो पुरानी पुरानी कब्रें थी, पुराने पुराने मुर्दे थे, उनको तो नहीं पता था कि भाई आज यीशु ने जी उठना है। वो तो पता नहीं कब के मरे बेचारे और कब उन्हें दफना दिया गया और कब के गाल सड़ भी गए होंगे। लेकिन सुनिए यीशु का जी उठना भी हमारे लिए फायदेमंद है। अब जब मेरा यीशु जी उठा ते सारे मुर्दे भी पुराने पुराने ते नवे नवे जी उठ गए। हालेलुया। ते जो उठ के होने तो उन्होंने किथे जाना सी, घर ही जाना सी ना। भाई अब मेरा अबू नहीं है ते जे अबू मेरा जी उठेगा तो उन्हें किथे आना करना, चलो मैं अपने मुंडे में मिल जावा है। सुने इस बात को, ऐसे ही करना उन्हें होर कितना तो नहीं ना चल जाना। अब जितने भी पुराने मुर्दे मेरे यीशु के साथ जी उठे ते वो आए होने अपने घर ते ऐदा मिले होने अपने औलाद को, तो औलाद भी परेशान हुई होनी है, अब्बा तू किधरों आज आ गया। तो वो कहता है ये तो मुझे पता ही नहीं है। हाँ ये है कि कब्रों के अंदर एक जश्न का सुसमा था और होशाना हालेलुया और यीशु जिंदा होने के नारे लग रहे थे। हालेलुया। मुर्दे भी उसका इकरार करना शुरू हो जाएंगे। अब सुने इस बात को कि फरिश्ता ने इस पत्थर को हटा दिया, लेकिन इससे पहले यहूदियों को फिक्र सता रही थी, क्योंकि मेरे यीशु ने बारहा दफा कलाम किया, बारहा दफा उसने कहा कि भाई इस हैकल को तुम गिरा दो, मैं 3 दिन में बना दूंगा। फिर उसने वाज़ेह लफ्जों में कह दिया अपने शागिर्दों को कि मुझे यरूशलेम में जाना जरूर है, क्योंकि मेरी बाबत लिखा हुआ है कि इब्ने आदम दुख उठाएगा, मारा जाएगा, कब्र में रखा जाएगा। वाज़ेह लफ्जों में उसने कह दिया और फिर से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और ये बातें यहूदियों के सोचों ख्यालों में जाकर समा गई। अब पत्थर का जो फ्यूचर कहानी है वो ऐसे नहीं रखा गया, ये बात यहूदियों के जहनों के अंदर समा गई जाकर। उन्होंने क्या, उन्होंने पहले बढ़िया गल्लां कीतियां बहुत। उसने कहा कि मैं जी उठूंगा तो ऐसा करो तुम को भारी पत्थर लाकर वहां रख दो। और सुनिएगा, एक पहर जो होता था, एक पहर के अंदर 60 सिपाही जो है वो उस कब्र की रखवाली के लिए पहुंच जाते थे। यानी कि दूसरा पहर शुरू होता तो 60 नवे सिपाही वहां चले जाते, तीसरा पहर शुरू होता तो भाई 60 नए वहां चले जाते। क्यों चले जाते कि अगर पुराने इस पहर के अंदर थोड़ा सा भी थक गए हो तो उनको छुट्टी दे दी जाए, अगले पहर के अंदर आकर नए जो है चुकन्ना जो है वो सिपाही आकर रखवाली करे, क्योंकि यीशु की आम हस्ती तो है नहीं। तो भाई अगर वो जी उठा तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा,
یہودیوں کو یہ فکر ستا رہی ہے کہ بھائی اگر وہ واقعی جی اٹھا تو ہم کیا کریں گے؟ لوگوں نے تو ہمیں مار ڈالنا ہے کہ تو نے مولود مقدس کو، خدا کے بیٹے حق تعالیٰ کو تو نے صلیب دے دی، تو نے اس کو کوڑے لگوائے۔ ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی ہے۔ اب 60 سپاہی ایک وقت میں وہاں صرف کچھ پہر کے لیے، آپ سب جانتے ہیں کہ پہر ایسے گزر جاتا ہے، وہ 60 سپاہی رکھوالی کے لیے آ جاتے، اور یہودیوں کا یہ دستور ہے کہ اگر آن ڈیوٹی کسی بھی سپاہی کو نیند آ جائے یا کوئی بھی سپاہی اپنی ڈیوٹی سے کہے کہ جی میں پانی پی کر آتا ہوں، تو اس کو نوکری سے ڈسمس نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جاتا تھا۔ یہ ان کا رول تھا۔ اب جو 60 کے 60 بڑے پتھر کے پاس کھڑے ہیں، صاحب لگا لیں ان کا دھیان ہی پتھر کے اوپر ہوگا، میں کہتا ہوں ان کا دھیان ہی نہیں ادھر ادھر جاتا ہوگا۔ ایک تو ان کے اوپر باری ذمہ داری، دوسرا انہیں اپنی جان کی فکر ہے۔ اب عورتیں جا رہی ہیں، اب عورتیں کہہ رہی ہیں وہ تو پتھر ہی بڑا بھاری ہے، ہم کیسے ہٹائیں گے؟ متی کی انجیل اس کا 28 باب ہے، اور اس میں آگے جا کر لکھا ہوا ہے، سنیے گا۔ عورتوں کی میں ذرا تعریف کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ پہلو آتی ہیں تو زیادہ ہوئی۔ ہاللیلویہ، سنیں اس بات۔ وہ پریشان ہیں، عورتیں بے حد پریشان ہیں کہ بھائی ہمارے لیے اب پتھر کو پیچھے کون کرے گا، کون جو ہے وہ پتھر کو ہٹائے گا؟ جی بشپ صاحب پڑھیے گا مرکز کی انجیل اس کا جی 16واں باب، 16 باب پہلی ایت کا صاحب۔ جب سبت کا دن گزر گیا جی تو مریم مقدونی اور یعقوب کی ماں مریم سلومی نے خوشبودار چیزیں مولی یس تاکہ آ کر اس پر ملے۔ وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئی۔ ہاں جی، اب جلدی جلدی یہ قبر پر آ گئی ہیں، اور آپس میں کہتی تھی آپس میں کیا کہہ رہی ہے؟ یہ بات سنیے گا۔ اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا؟ بہت نہیں، کون اس پتھر کو پیچھے کرے گا؟ کیونکہ ہم تو 2 لوگ ہیں اور پتھر بھاری ہے۔ لیکن جب پہنچتی ہے تو پتھر جو ہے قبر سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، اور پتھر کو ہٹنے کو دور سے دیکھ کر کہتی ہیں شاید یہودی یسوع کی لاش کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ لیکن فرشتہ وہیں بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، آجو اندر آؤ، اب وہ یہاں نہیں ہے۔ اب وہ اندر نہیں ہے، چاہے اس کے کفن دیکھ لو، وہ یہاں نہیں ہے۔ اور سنیں آج بھی کفن جو ہے میوزیم میں پڑا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں ایک چرچ ہے اٹلی کے اندر، تو وہاں آگ لگ گئی، اور وہاں کا جو پادری تھا نا وہ آرمی سے ریٹائر، آرمی سے فوجی تھا، ریٹائر تھا، بعد میں پادری بن گیا۔ سنیں، اور اس چرچ کے اندر کانٹوں کا تاج جو ریئل یسوع کو پہنایا گیا وہ اس چرچ کے اندر ہے، اور چرچ کو آگ لگ گئی اور کچھ نہیں بچا چرچ کا، یعنی کہ ساری چیزیں ملیاں میٹ ہو گیا۔ تو باہر لوگ جو ہے رو رہے ہیں، کرلا رہے ہیں، لوگ اونچی اونچی واہ ویلا کر رہے ہیں۔ تو بڑے سارے جو بلیورز نہیں تھے، جو مسیح کو نہیں مانتے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں انگریزوں، کیا ہو گیا؟ یہ چرچ تو جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کو 20 چرچ اس طرح کے بنا دو، بھائی کیوں روئی جا رہے ہو؟ ہم بھی یہاں سالوں سال سے رہتے ہیں، ہم بھی آپ کی مدد کریں گے، آپ نیا چرچ بنا لینا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، اندر جی شہر پہ اس وقت تو نہیں لگنی آ گئی، وہ 2021 سال پہلے کی ہے۔ سنیں اس بات کو۔ تو جب وہ رو رہے تھے تو کوئی خادم وہاں سے گزرا، انہوں نے کہا آپ رو نا، کیوں آپ فکر کرتے ہو، آپ دعا کرو۔ تو سنیں انہوں نے دعا کرنا شروع کر دی۔ نیوز میں آپ انٹرنیٹ پہ یہ بات دیکھ سکتے ہیں، جب انہوں نے دعا کرنا شروع کر دی تو وہی پادری کہتا چرچ جل گیا جل جائے، لیکن میرے یسوع کا تاج نہیں جلا کہ اس نے آپ کی خاطر اپنے سر پر رکھوایا تھا۔ ہاللیلویہ، اور وہ تاج کو بچا کر لے آیا۔ اب عورتیں پریشان ہیں، بھائی کیسے کو پتھر کو ہٹائے گا؟ لیکن وہ گئی ضرور ہے، چھپی نہیں ہے، انہوں نے انتظام ضرور کیا ہے۔
کہ ہم یسوع کے پاس ہیں، یسوع نے ہمارے گناہ معاف کیے، یسوع نے ہمیں شفا دی، وہ بھولی نہیں ہے۔ تو جڑے روٹیاں نال کھاندے نے ہیں موجے ویکھدے وہ چھپتے سنے اس بات کو۔ تو یسوع نے اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا تے یہودیاں دی جان سے بن گئی۔ لکھا ہے تو وہاں سپاہی جو ہے مردہ سا ہو گئی۔ ایسا جتنے کھلوتے اتنے کھلوتے ہیں، میں دیکھا شاید وہ کتے ہیں اسٹیچو بن کے کتے ہیں بن گیا مردہ سا ہو گئے۔ تو یہ خبر ظاہری سی بات ہے وہ سرداروں کو بھی پہنچ گئی، حکومت اعلیٰ کو بھی پہنچ گئی اور ان کی جان پر بن گئی۔ انہوں نے کہا وہ ان کی کریں گے، ان سے بڑا کام خراب ہو گیا، ہم نے تو اس کو سلیپ دے دی جس کو نہیں دینا چاہیے تھا، یہ کیا ہو؟ تو پھر ایک انہوں نے سیاست چلائی، وہ سیاست آج بھی چل دی آ رہی۔ جن کہتے ہیں وہ بندہ کہے نا یار میں کام کرانا تو میرے کو کوئی سفارش نہیں ہے، تو بندہ مجھ سے پوچھ رہا تیرے کو قائد اعظم کی سفارش ہے؟ تو کہتا تیرا کام ہو جائے گا۔ تو کہتا ہاں وہ تو ہے سفارش، تو کہتا پھر تیرا کام اتنے بھی ادھر کی سفارش لا سکتا۔ یسوع جی اٹھا تو انہوں کو پہنچ گئی خبر بادشاہ کو، سردار کہنوں، انہوں نے کہا یار یہ کی ہو گیا، یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا، اب ہمیں کیا کرنا؟ انہوں نے ایک ترکیب سوچی۔ سنیں اس ترکیب کو، آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں متی کی انجیل 28 باب اور اس کی 11 آیات تک کا۔ سنیں یہ جو سلسلہ ہے نا یہ انہوں نے چلی جا رہے ہیں۔ جب وہ جا ہی رہی تھی، ہاں جی اب وہ جا ہی نہیں تھی تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر وہ میں دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کہنوں سے بیان کیا۔ اب سارے ماجرا انہوں نے آ کر سردار کہن کو بتا دیا، بھائی اس طرح کر کے جڑے ہوتے صفائی ٹوٹی کر رہے ہوتے مردے سے ہو گئے نے، وہ تو بول بھی نہیں رہے، ان کو ہم ہلا رہے ہیں، بار بار ان کے اوپر پانی پھینک رہے ہیں، وہ کوئی ہوش نہیں کر رہے، ہم کیا کریں اب؟ اور اندر بھی جا کر ہم نے دیکھا تو اندر یسوع بھی پڑا ہوا، یسوع بھی اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ سارے ماجرا انہوں نے جا کر جو ہے وہ بتا دیا۔ جی اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر اب انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر کیا کیا ہے؟ مشورہ کیا۔ ایک مشورہ کیتا ہے، فوری کال دی گئی ساری بزرگوں کو، انہوں نے کہا سارے ہم لے کے آؤ۔ اب سب کو جمع کر کے وہ مشورہ کرنے لگ پڑے ہیں کہ بھائی یہ تو قبر خالی ہو گئی ہے، وہ کیونکہ وہ قبر میں پڑنے والا، وہ قبر میں جانے والا، وہ یہ کہتا تھا کہ تم مجھے قبر میں نہیں رکھ سکتے، میں جی اٹھوں گا، اور وہ جی اٹھا ہے، قبر تو بھائی خالی ہو گئی ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہاللیلویہ۔ اب انہوں نے مشورہ کیا، کیا مشورہ کیا ہے سنیے گا۔ انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا، بہت سا روپیہ دے کر کیا کیا؟ بہت سا کی کرتا ادوں کا جڑا سی ہے ایتھے ہن قائد اعظم صاحب تے ادوں کا جڑا صاحب سی ہے، بہت سا روپیہ دے کر کیا کہا سنیے گا۔ یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے، رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے۔ کیسی سٹوری ہم نے بنا دی ہیں؟ سنیں اس بات کو۔ اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی، ہاں جی اگر یہ حاکم کے کان تک پہنچ گئی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں گے۔ ہم آپ کو کہتا خطرے، سپاہیوں کو وہ اعتماد میں لے رہا ہے، سپاہیوں کو کانفیڈنس کے اندر لے رہا ہے، انہیں کہتا تینوں مار دینا سارے ہم۔ سنو، اور میں پڑھ رہا تھا کہ جب یہ رقم بانٹی گئی نا، تھوڑی نہیں بانٹی گئی، حاکم کا سارا خزانہ خالی ہو گیا، اینی انہیں رقم بانٹ دی تھی، لیکن سنیے گا اس نے یہ خبر پہنچا دی، اور یہ خبر آج بھی ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ خدا کا کلام سکھاتا ہے۔ سنیں اگر یہ اس وقت خبر نہ پھیلاتے تو یہودیاں نے بھی میرے یسوع تے ایمان لے آنا سی۔ ہاللیلویہ۔ یہودیاں نے بھی کہنا کہ یسوع ہی نجات دیندا، اب وہ نہیں مانتے، اب وہ یہودی جو ہے یسوع کو نہیں مانتے، لیکن یہ ایسا بیج بو دیا گیا جس طرح لازر کی قبر پر میرا یسوع رویا تو انہوں نے کہا دیکھو وہ اس کو کتنا عزیز تھا، وہ اس کی خاطر رو پڑا۔ حالا یسوع کے رونے کا جو سٹیٹس ہے وہ اور ہے کہ یسوع اس بات سے نہیں روتا کہ لازر مر گیا ہے،
وہ یسوع کو روتا ہے کہ میں اس کو اپنی بادشاہی سے نکال کر پھر اس زمانے کے اندر لا رہا ہوں. وہاں یہ سکھ کے اندر تھا, یہاں پھر دکھ کے اندر آ جائے گا. اب یہ بیج بھی بو دیا گیا, روپیہ پھینک کر یہ بیج بو دیا گیا. اور یہ آج بھی خدا کا کلام سکھاتا ہے, خدا کے کلام میں لکھا ہے. یہ آج بھی ان یہودیوں کے ذہن کے اندر بات ہے. جی پچھلے سال پڑھیے گا. بس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا, جیسا روپیہ دے کر انہیں سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا, ایسا ہی کیا. اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے. آمین. آج ذکر خدا دا کلام دسدا اج بھی اے گل یہودیاں دے اندر مشہور ہے کہ یسوع جی اٹھیا نہیں, بلکہ یسوع نو اودے شاگرد دی چوری کر کے لے گئے. لیکن توما کہندا کہ میں تے انگلیاں مار کے پھر یقین کرنا. ہاں تے یسوع کہندا مبارک ہے وہ جڑے بغیر دیکھے ایمان لائے, تو سارے مبارک اسی بیٹھے ہوئے. ہاللویا. اسی یسوع کو نہیں دیکھا لیکن بیٹے دی شان نو دل تو ایکسپٹ کر لیا. آمین. اب یہ بات مشہور ہے یہودیوں میں آج کے دن تک. خدا کے کلام نے کہا آج کے دن تک مشہور ہے. لیکن سنیں, یسوع جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے. یسوع جو کہتا ہے وہ کر کر دکھاتا ہے, اور مبارک ہمیں بناتا ہے کیونکہ ہم تو بغیر دیکھے یسوع کو پر ایمان لائے. آمین. آج جب یسوع مردوں میں زندہ ہوا ہے تو کوشش کریں آج ہمارے دلوں کے اندر زندہ ہو جائے, آج ہمارے گھرانوں کے اندر زندہ ہو جائے, آج ہماری فیملیوں کے اندر زندہ ہو جائے, تاکہ جب وہ آئے سیکنڈ کمنگ میں, دوسری میں, تو ہم بادلوں پر اڑ کر اس کا استقبال کریں. ہاللویا. خدا نے اس کلام کی وسیلہ سے آپ کو